أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ درجہ سوم کے طلباء و طالبات، آج ہم عقائد کا سبق سماعت فرمانے والے ہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے یہ سماعت کیا اللہ تعالی، ہم نے ایمان کے ارکان دوم جماعت میں سنے تھے. ارکان ایمان 6 ہیں، اس میں پہلا ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا. اس کے بارے میں ہم اچھی طرح سے پڑھے ہیں نا. اللہ ربنا، اللہ خالقنا، اللہ رازقنا. آج ہم فرشتوں کے متعلق سماعت کرنے والے ہیں. انسان اور جنات ہی کی طرح فرشتے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بزرگ بندے، مقرب بندے ہیں. زمین اور آسمان کے بے شمار کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا ہے. فرشتوں میں نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورتیں. فرشتے نوری لطیف جسم والے ہوتے ہیں، نور کے بنے ہوتے ہیں. اور فرشتے ہم جیسے کھانا کھاتے ہیں، ہے نا، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں. فرشتوں کو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہوتی. ہم اگر ایک رات نہیں سوئے، دوسرے دن اس کا اثر ہمارے چہرے پر نظر آتا ہے نا بچوں. کوئی رات میں اگر نہیں سوتا تو اس کو سمجھ میں آئے گا رات میں نہیں سونا اچھی بات نہیں، رات میں جلد سونا، صبح جلد اٹھنا. لیکن اگر کوئی بھی رات میں نہ سوئے تو دن میں اس کا اثر جھلکتا ہے. اس لیے انسانوں کو نیند راحت اور سکون کی باعث ہے، لیکن فرشتوں کو نیند نہیں ہے، فرشتوں کو بھوک نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ایسی ہی تخلیق فرمائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو ایسی قوت عطا فرماتا ہے کہ فرشتے جو چاہے شکل اختیار کر سکتے ہیں. اسی لیے حضرت جبریل علیہ السلام بھی ہم سماعت کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی کئی شکلوں میں، انسانی شکلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، صحابی رسول کی شکل میں حاضر ہوئے. اسی طرح سے فرشتوں کا ذکر بھی قرآن مجید میں تقریباً 88 مرتبہ آیا ہے. اور فرشتوں کو اور ایک لفظ ملک یعنی فرشتہ، ملائکہ فرشتے اس کی جمع ہے. ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ہے نا، سب لوگ اس کے پہلے ان اللہ پڑھتے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ملائکہ یہ کون ہیں؟ فرشتے. ہمیں فرشتوں کے بارے میں اور مزید جانکاری حاصل کرنا چاہیے. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے ہم نہیں جانتے،
اس کا علم صرف کس کو ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ انشاءاللہ اس میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے، جن کے بارے میں ہم نے دوم جماعت میں پڑھا تھا۔ انشاءاللہ ہم الگ طریقے سے، الگ انداز سے ان 10 فرشتوں کا نام ہم سننے والے ہیں۔ آپ انشاءاللہ ضرور اس کو سماعت کریں۔ اب ہم انشاءاللہ سبق پڑھائیں گے، آپ اپنی نظر جو ہے سبق پر رکھیں۔ سبق نمبر 2، فرشتے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ یہ نوری لطیف جسم والے ہیں۔ غور سے دیکھیے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا فرمایا؟ نور سے۔ ان کے جسم کیسے ہوتے ہیں؟ نوری لطیف نازک جسم۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ قدرت دی ہے کہ وہ جو شکل چاہے اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اختیار دیا ہے، وہ جو شکل چاہے اختیار کرے۔ یہ ہر طرح کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے بتائیے؟ ہاں، وہ ہرگز ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ خدائے تعالیٰ نے جس فرشتے کو جس کام پر مأمور کیا ہے وہ اس سے ذرا برابر عدول نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہر ایک کام دیا ہے، سپرد دیا، جیسے ابھی ہم بتائے تھے، ذمہ داری دی گئی ہے نا، مامور کیا گیا، اس پہ اس کو لگا دیا گیا ہے۔ وہ اس سے ذرا برابر بھی، ایک بال کے برابر بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ عدول یعنی کیا ہے؟ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، انکار نہیں کر سکتا۔ یہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت، فرشتوں میں نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت۔ انہیں کھانے پینے اور پاخانہ پیشاب کی حاجت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام فرشتوں کے سپرد کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام کس کے سپرد کیے ہیں؟ فرشتوں کے سپرد کیے ہیں، جیسے آسمان سے پانی برسانا، روح کھینچنا، شکم مادر میں، ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت کی نقاشی کرنا ہے نا۔ صورت انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو الگ الگ شکل و صورت عطا فرمائی ہے نا، اسی سے ہم پہچانتے ہیں، ہر ایک انسان کو الگ الگ شکل دی ہے۔ بندوں کے اچھے برے اعمال لکھنا وغیرہ وغیرہ۔ تمام فرشتوں میں 10 فرشتے بڑی بزرگی اور مرتبے کے حامل ہیں۔ 10 فرشتے ایسے ہیں جو بڑی بزرگی رکھتے ہیں اور بڑا مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں۔ ان کی معرفت یعنی ان کو پہچاننا سب پر واجب ہے۔ ان کی معرفت سب پر واجب ہے۔ ان کے اسماء اشعار میں مذکور ہے۔ اسماء مطلب کیا؟ اسم مطلب کیا ہے؟ نام۔ اسماء نام کی جمع ہے۔ اشعار، شعر ہم پڑھے تھے، کیا ہے شعر؟ 2 مصرے مل کر ایک شعر بنتا ہے۔ تو یہ اشعار کے صورت میں اسے لکھا گیا ہے تاکہ ہم کو پڑھنے میں آسانی ہو، یاد کرنے میں بھی آسانی ہو۔ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے نا، انشاءاللہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں آپ اسی طریقے سے اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ 10 فرشتوں کا نام ان اشعار میں آیا ہے۔ تفصیل 10 منہم جبریل میکال اسرافیل عزرائیل منکر نکیر ورقیب وکذا عتید مالک ورضوان خذا۔ بچوں اس طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ دہرائے۔ تفصیل 10 منہم جبریل میکال اسرافیل عزرائیل منکر نکیر ورقیب وکذا عتید مالک ورضوان خذا۔ طرز آئے گی، اور ایک مرتبہ طرز اچھی طرح سیکھنے کے لیے۔ تفصیل 10 منہم جبریل
میکال اسرافیل عزرائیل منکر نکیر ورقیب وکذا عتید مالک ورضوان خدا۔ اسی کے متعلق ایک عربی سینٹنس ہم سماعت کرتے ہیں، الملائکۃ عباد اللہ المکرمون۔ پڑھیے، الملائکۃ عباد اللہ المکرمون، فرشتے اللہ تعالیٰ کے بزرگ بندے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کے بزرگ بندے ہیں۔ تو بچوں، میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں اچھی طرح سے پڑھنا آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق کچھ سوالات ہم سماعت کرتے ہیں، اچھی طرح سے جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، فرشتوں کو کس نے پیدا کیا؟ ایک دم آسان سوال، ماشاءاللہ، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، فرشتوں کے جسم کیسے ہوتے ہیں؟ فرشتوں کے جسم کیسے ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ، فرشتوں کے جسم نوری لطیف ہوتے ہیں۔ کیا فرشتوں کو کھانے، پینے اور پاخانہ پیشاب کی حاجت ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ بولیے، جی نہیں، ہے نا، بالکل نہیں، ان کو کھانے، پینے، پیشاب پاخانہ کی حاجت نہیں ہوتی۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں کا مطلب بتائیے، کون بتائے گا؟ انشاءاللہ دیکھیے، ذرا کوشش کیجئے۔ ماشاءاللہ، کیا ہے وہ؟ ان سے کسی قسم کا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی قسم کا گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ گناہ نہیں کرتے۔ کیا وہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا وہ الگ الگ شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ماشاءاللہ بولیے، جی ہاں، وہ الگ الگ شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا دی ہے؟ پاور دی ہے، قوت دی ہے۔ فرشتے کس کس کام پر معمور ہیں؟ ایسے تو بہت سے کام ان کے سپرد کیے گئے زمین و آسمان میں، لیکن کچھ کام یہاں دیے گئے۔ وہ کام کون کون سے؟ جیسے آسمان سے پانی برسانا، روح کھینچنا، ہے نا، جتنے لوگ انتقال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے۔ فرشتوں کا، ہے نا، کون ہے وہ روح کھینچنے والے؟ عزرائیل علیہ السلام، ماشاءاللہ۔ اسی طرح شکم مادر میں، ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت کی نقاشی کرنا، بندوں کے اچھے برے اعمال لکھنا۔ انشاءاللہ یہ تو ہمیں سمجھ میں آیا، الحمدللہ۔ انشاءاللہ اس سبق میں اچھی طرح سے یہ سوال جواب ہمیں دیکھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک سینٹنس جب دیا گیا ہے، الملائکۃ عباد اللہ المکرمون، اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، بالکل بھی بھولنا نہیں، یاد کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اچھے انداز میں، جس طرح سے عربی خط میں اس کو لکھا گیا ہے، اسی انداز میں اسے لکھ کے استاد کو بتانا ہے۔ انشاءاللہ کون بتائے گا؟ انشاءاللہ سب کوشش کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے پیچھے 10 فرشتوں کے نام دیے گئے، ان 10 فرشتوں کے نام بار بار پڑھنا ہے اور اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ اور یہاں ایک فرشتے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سینٹنس دیے گئے۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، فرشتے خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے نوری مخلوق ہیں، فرشتے نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، فرشتے جو شکل چاہے اختیار کر سکتے ہیں، فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت۔ اس کو بار بار پڑھنا ہے تاکہ ہم کو فرشتوں کے متعلق ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ بعض اوقات ہمارا ایمان جو ہے ایسے حالات میں چھین لیا جاتا ہے کیونکہ ہم فرشتوں کے متعلق کیا کرتے ہیں؟ بے ادبی کرتے ہیں، فرشتوں کے متعلق غلط عقیدہ رکھتے ہیں، ہے نا۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ انشاءاللہ سب بچے کھڑے ہو جائیے، انشاءاللہ صلاۃ ہوگی۔ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا رسول اللہ، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا حبیب اللہ، توسلنا ببسم اللہ وبالہادی رسول اللہ وکل
مجاهد لله وأهل البدر